الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوا صلاة مرۃ بالمحبہ، ایک بار محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ ہم علم دین حاصل کرنے کے لیے ایک بار پھر موجود ہیں۔ آج کے اس جدید فقہی مسائل کورس میں جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے عقد فروخت کے اسلامی احکام، جس کو ہم اسلامک لا آف کانٹریکٹ بھی کہتے ہیں، اس میں ایک بہت ہی اہم موضوع کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں۔ اور یہ اسلامک لا آف کانٹریکٹ کا یعنی اس موضوع کے تحت ہمارا سیکنڈ لاسٹ جو ہے وہ لیکچر ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم سود کے بارے میں کلام کریں گے، یعنی اگلا لیکچر جو ہمارا ہوگا وہ سود کے متعلق ہوگا، اور وہ بھی بہت ہی اہم ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم باقاعدہ طور پہ اسلامک موڈز آف فائنانس اور اسلامک بینکنگ کے حوالے سے انشاءاللہ لیکچرز کنٹینیو کریں گے۔ اب تک جو ہم نے کلام کیا اس کو ہم اگر سمرائز کرتے ہیں تو ہم نے بے کی تعریف بیان کی، مختلف ٹرمنالوجیز اس کے اندر ذکر کی۔ پھر اس کے بعد ہم نے مختلف جو بے کی اقسام ہیں مختلف اعتبار سے وہ ذکر کی، اور پھر ہم نے ایک بہت ہی اہم ٹاپک شروع کیا جو کہ شرائط بے ہیں، یعنی کنڈیشنز آف اے سیل کانٹریکٹ۔ محترم احبہ، یہ کنڈیشنز آف اے سیل کانٹریکٹ جیسے پہلے بھی ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں، بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، اور الحمدللہ اللہ کی رحمت سے ہم نے جو یہ کنڈیشنز آف اے سیل کانٹریکٹ آپ کے سامنے بیان کی، یہ بڑی جو عربی کتب ہیں ہماری، جیسے فتاوی شامی ہو گئی، اسی طرح بدائع الصنائع ہو گئی، ان کا جو ہے ماخذ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے۔ اور اس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جس نے یہ جو شرائط ہیں وہ اچھی طرح سمجھ لیں اور ذہن میں محفوظ کر لیں تو انشاءاللہ وہ 80% جو خرید و فروخت کے حوالے سے مسائل ہیں وہ خود سے آنسر کرنے کے قابل ہو جائے گا، اگرچہ وہ عالم نہ ہو۔ تو اس کے بعد جیسے کہ ہم نے ذکر کیا وہ شرائط بے چل رہی ہیں، اور ان میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ کون کون سی شرائط بے ہیں۔ ارادہ بے ہوتا ہے، پھر انعقاد بے کی شرائط ہیں، نفاذ بے کی شرائط ہیں، صحت بے کی شرائط ہیں، لزوم بے کی بھی شرائط ہیں۔ یہ یاد رہے کہ جو شرائط ہیں اگر بالفرض جیسے کہ پہلے بھی ذکر کیا ہم نے کہ اگر انعقاد بے کی شرائط نہ پائی جائیں تو بے باطل ہو جاتی ہے، نفاذ بے کی شرائط نہ پائی جائیں تو بے غیر نافذ ہوتی ہے، صحت بے کی شرائط نہ پائی جائیں تو بے فاسد ہوتی ہے، اور پھر لزوم بے کی شرائط نہ پائی جائیں تو بے غیر لازم ہوتی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ لزوم بے کی جو شرائط ہیں عمومی طور پر یہاں پہ سیل کانٹریکٹ ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے، اور اب خیارات اگرچہ ہوتے ہیں لیکن ایک حد تک وہ اکمپلش چیز ہوتی ہے، وہ کامل چیز ہوتی ہے۔ تو یہاں جب ہم نے شرائط بیع پڑھ لیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اب ہم تھوڑے سے اس کے احکام کی طرف بھی آئیں اور ان کے احکام کو جانیں کہ اگر بالفرض ایک ہم نے سیل کانٹریکٹ کیا، اس میں انعقاد بے کی شرائط نہ پائی جائیں تو کیا حکم ہوگا۔ یہ تو بات ہم نے سن لی کہ بے باطل ہوگی، لیکن بے باطل ہوتی کیا ہے اور کس طرح ہوتی ہے، اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے، اس کا کیا نتیجہ اثر مرتب ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ اب ہم ذکر کریں گے۔ اسی طرح صحت بے کی شرائط ہم نے سنا کہ نہیں پائی جائیں تو بے فاسد ہوتی ہیں، تو بے فاسد بیسیکلی کیا ہے، کیا کرنا ہوگا بے فاسد میں، اور بے باطل اور بے فاسد میں بیسیکلی ڈفرینس کیا ہے۔ اسی طرح کوئی اور بھی ایسی بے ہیں جن کے بارے میں شریعت ہمیں حکم دیتی ہے کہ ایسا نہ کرو، ایسا کرو گے تو گناہ گار ہوگے، تو وہ کیا ہیں، تو وہ انشاءاللہ ہم مزید تفصیل کے ساتھ آج کے لیکچر میں سماعت کریں گے۔ لیکن قبل اس کے کہ ہم ان کی طرف بڑھیں، ایک طائرانہ نگاہ ہم آج کے جو ٹاپکس ہیں ان کی طرف ہم ڈال لیتے ہیں۔ تو محترم احبہ، جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے لکھا ہوا کہ ریزلٹس آف ڈفرینٹ ٹائپس آف سیل کانٹریکٹس، مختلف اقسام کی بے کے نتائج۔ تو وہ نتائج کیا ہیں، یعنی رزلٹ کیا مرتب ہوگا، رزلٹ کیا ہوگا، حکم کیا ہوگا، وہ آج جو ہے ہم ذکر کریں گے۔ تو پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ بے اگر بندہ کرتا ہے تو اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے۔
آپ بھی اگر آپ سمجھدار ہیں کہ اگر آپ کوئی سیل کانٹریکٹ کرتے ہیں تو یہ کیوں کرتے ہیں، وجہ کیا ہوتی ہے، تو وہی ذرا اگر ہم گاڑے الفاظ میں بولیں اور اپنی فقہ کی زبان میں بولیں تو ہم اسے حکم بے کہتے ہیں، جس کو آسانی کے طور میں نے نتیجہ بے کے سے بھی تعبیر کیا۔ تو حکم بے کیا ہے، نتیجہ بے کیا ہے؟ تو آپ جانتے ہیں کوئی بھی بندہ سیل کانٹریکٹ کرتا ہے، کوئی بھی خرید و فروخت کا معاملہ کرتا ہے تو وہ اس لیے کرتا ہے کہ دوسرے کے پاس جو چیز ہے وہ اس کا مالک ہو جائے، اور دوسرا بندہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کے پاس جو چیز ہے، یعنی سامنے والے کے پاس جو چیز ہے وہ اس کا مالک ہو جائے۔ جیسے کہ چوتھی دفعہ ہم مثال دے رہے ہیں دودھ اور دہی اور پیسوں کی، کہ اگر آپ جاتے ہیں دودھ والے کے پاس اور اس کو کہتے ہیں کہ آدھا کلو دہی دے دو، تو وہ دہی آپ کی ملکیت میں آ جاتی ہے، اور جو پیسے ہیں آدھا کلو کے وہ سامنے والے نے دودھ والے کی ملکیت میں چلا جاتا ہے۔ یہی جو ہے وہ رزلٹ ہے بے کا، جو ایک پرفیکٹ بے ہوتی ہے اس کا یہی رزلٹ ہوتا ہے، جو ایک اکمپلشڈ بے ہوتی ہے، جو بے ایکسیکیوٹ ہو جاتی ہے اس کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ اسی کو ہم حکم بے بھی کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا لکھا کہ خریدار مبی کا مالک ہو جاتا ہے اور فروخت کنندہ یعنی جو سیلر ہوتا ہے وہ ثمن کا یعنی پیسوں کا وہ مالک ہو جاتا ہے۔ یہ ہے حکم بے۔ تو یہ حکم بے کا لفظ ذہن میں رکھیے گا کہ حکم بے سے مراد یہ ہے کہ جو خریدار ہے وہ مبی کا مالک ہو جائے، اور جو فروخت کنندہ ہے جو سیلر ہے وہ ثمن کا مالک ہو جائے۔ اس کے بعد آپ اس کے سراؤنڈنگ میں دیکھ رہے ہوں گے کہ مختلف قسم کی بے اور لکھی ہوئی ہیں اور ان کے تھوڑی سی وضاحت ہے۔ تو سب سے پہلے بے باطل کو دیکھیں تو کہتے ہیں جو کبھی بھی حکم بے کا یعنی کہ ملکیت کا فائدہ نہ دے، یعنی بے باطل وہ بے ہوتی ہے جو کبھی بھی کسی صورت میں بھی ملکیت کا فائدہ نہیں دیتی۔ ملکیت کا فائدہ نہیں دیتی سے کیا مراد ہے؟ یعنی خریدار کے لیے مبی کا مالک نہیں ہو جاتا، اور جو فروخت کنندہ ہے جو سیلر ہے وہ ثمن کا مالک نہیں ہوتا۔ یعنی بے باطل میں یہ کبھی کسی صورت میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ بے باطل ایسی ہی ہے جیسا کہ نہیں ہے، یعنی کل عدم ہے، بالکل معدوم، جیسا کہ ہے ہی نہیں، ایسا آپ نے کی ہی نہیں۔ بے فاسد کیا ہے؟ کہتے ہیں ایسی بے جو مبی پر قبضے کے بعد حکم بے یعنی ملکیت کا فائدہ دے۔ یعنی بے فاسد اگر ہوئی، اور آپ جانتے ہیں ہم پڑھ چکے ہیں کہ بے فاسد اس وقت ہوتی ہیں کہ جب صحت بے کی جو شرائط ہیں یعنی بے کے صحیح ہونے کی شرائط ہیں ان میں سے کوئی شرط کمی اس میں ہو۔ یہ تفصیل سے آگے آ بھی رہا ہے، انشاءاللہ وہاں پہ بھی ہم اس کو دیکھیں گے۔ تو جب یہ بے فاسد ہوئی تو یہ بے ملکیت کا فائدہ نہیں دے گی۔ لیکن اگر بالفرض سامنے والے نے اس مبی پر یعنی کہ خریدار نے مبی پر قبضہ کر لیا، وہ اس کے قبضے میں آ گئی، اور جو فروخت کنندہ ہے جو سیلر ہے وہ ثمن کا مالک ہو گیا، تو پھر یہ حکم کا فائدہ دے گی، حکم بے کا فائدہ دے گی، یعنی ملکیت کا فائدہ دے گی۔ کس طرح فائدہ دے گی، کیسے فائدہ دے گی، وہ انشاءاللہ تفصیل آگے ہم بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے بے مکروہ۔ بے مکروہ کیا ہے؟ ایسی بے جو حکم بے یعنی ملکیت کا فائدہ دے لیکن بندہ گناہ گار ہوتا ہے۔ اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ یہ بے اپنے اعتبار سے یعنی جو کنڈیشنز ہیں بے کی، جو بے کی SOPs ہیں ان کے اعتبار سے بالکل پرفیکٹ ہوتی ہیں، لیکن کسی خارجی عامل کی بنا پر، کسی باہر کے ایکسٹرنل فیکٹر کی بنا پر اس کے اندر کوئی خرابی آ جاتی ہے۔ وہ خرابی کیسے آتی ہے، وہ ایکسٹرنل فیکٹر کیا ہوتا ہے، وہ تفصیل آگے آ رہی ہے۔ اس کے بعد بے موقوف، ایسی بے جو کسی غیر کی اجازت ملنے کے بعد حکم بے کا فائدہ دے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یہ سیزڈ بے ہوتی ہے یعنی موقوف ہوتی ہے، اس میں حکم بے نہیں ہوتا، ایک طرح سے معلق ہوتی ہے، پوز ہوئی ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص دوسرے کی گاڑی کو دوسرے ہی طرف سے بیچ دے، سامنے بندے کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے، آپ نے دوست کو بولا یار گاڑی خرید رہے ہو، اس نے کہا اچھی تو لگ رہی ہے، چلو یار یہ جن کی گاڑی ان کی طرف سے میں بیچ دیتا ہوں۔ تو اب کیا ہوا، میں سیلر ہوا، سامنے والا جو ہے وہ پرچیزر ہوا، لیکن ایک تھرڈ پارٹی جس کی وہ گاڑی ہے اس کی اجازت پر یہ ہماری سیل کانٹریکٹ جو ہے وہ موقوف ہے۔ اگر وہ اوکے کر دے گا تو بے ایگزیکیوٹ ہو جائے گی، اگر یہ اوکے نہیں کر دے گا، منع کر دو ہم نہیں خرید رہے، تو ایسی صورت میں وہ ہم نہیں بیچ رہے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا، تو وہ بے باطل ہو جائے گی۔ تفصیل اس کی کیا ہے، آئیے اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں بے باطل۔ تو بے باطل تفصیل سے ہمارے سامنے آ چکا ہے، تو تعریف اس کی دیکھ لیں کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ
انعقاد بے کی شرائط میں سے اگر کوئی شرط نہ پائی جائے تو بے باطل ہو جاتی ہے۔ یاد کیجئے ہم نے انعقاد بے کی شرائط مختلف اعتبار سے کی تھی، عاقد کے اعتبار سے کی تھی، یعنی جو بندہ ہو وہ سمجھدار ہو، وہ پاگل نہ ہو۔ چنانچہ اگر ایسا بندہ ہے جو پاگل ہے، اگر وہ کوئی بے کرتا ہے تو وہ بے کیا ہو جائے گی؟ وہ بے باطل ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر بہت چھوٹا کوئی بچہ نہ سمجھ بچہ ہے، وہ اپنی پراپرٹی بیچ دے، اس سے کوئی جو ہے وہ بھلا مسلا کے اس سے کوئی چیز خرید لے، تو یہ بے ایگزیکیوٹ نہیں ہوگی۔ اسی طرح مبی کے اعتبار سے ہم نے کی تھی کہ مبی کیا ہے؟ موجود ہو، تو کوئی ایسی چیز آپ نے بیچ دی کہ جو ابھی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، تو یہ کیا ہو جائے گی؟ بے باطل ہو جائے گی۔ اسی طرح مبی جو ہے وہ مال متقوم ہونا چاہیے، تو یعنی مال متقوم، یاد کیجئے ہم نے پڑھا تھا مال متقوم وہ مال ہوتا ہے جس کی کوئی ویلیو ہو اور شریعت بھی اس کی ویلیو کو انڈورس کرتی ہو، شریعت اس کی ویلیو کو تسلیم کرتی ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ شراب ہے۔ اب شراب اگرچہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مال ہے، لیکن مسلمانوں کے نزدیک یہ مال نہیں، کیونکہ شریعت نے اس کو مال ہی نہیں مانا۔ تو اگر کوئی شراب کی خرید و فروخت کرتا ہے تو یہ بے باطل ہے۔ اسی طرح خون ہے، تو خون جو ہے وہ شریعت کے نزدیک جو ہے وہ مال متقوم نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے خون کو مال نہیں مانا، کیونکہ اس کی حرمت کی بنا پر، یعنی اس کا وہ اعزاز، وہ مقام، وہ مرتبہ ہے، شریعت کہتی ہے کہ نہیں، یہ مال ہی نہیں ہے۔ اس طرح آزاد آدمی ہے، یہ مال ہی نہیں ہے، مال متقوم ہی نہیں ہے، تو اس کی بے نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح چوری کی چیز بیچنا، تو یاد کیجئے ہم نے ایک شرط یہ بھی پڑھی تھی کہ جو چیز اپنی ملکیت میں نہ ہو وہ اپنے طرف سے اگر کوئی بیچ دے، دیکھیں فرق ہے یہاں پہ، اور یہ پوائنٹ ٹو بی کنسیڈر ہے کہ ایک ہے کسی اور کی چیز بیچنا، صحیح؟ اب کسی اور کی چیز اگر اسی کی طرف سے بیچی جا رہی ہے تو یہ بے موقوف ہوگی، لیکن کسی اور کی چیز اگر اپنی طرف سے بیچی جا رہی ہے تو یہ بے اسٹریٹ اوے باطل ہو جائے گی، صحیح؟ کیونکہ اپنی چیز، اپنی ملکیت میں اگر چیز نہ ہو اور اپنی طرف سے وہ بیچی جا رہی ہو تو یہ بے باطل ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے ہم نے کہا تھا چور بازار جو اتنے بھی ہوتے ہیں ان کی جو بے کرتے ہیں یہ بے باطل ہوتی ہے۔ تو الغرض خلاصہ کلام یہ ہے کہ انعقاد بے کی جو شرائط ہم نے پڑھی ان میں سے اگر کوئی شرط مفقود ہوتی ہے تو وہ بے باطل ہو جاتی ہے۔ اب یہاں تک تو بات وہی ہے آلموسٹ جو ہم نے پریویس لیکچرز کے اندر ڈسکس کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر بے باطل ہو گئی تو اب کیا کریں؟ ناؤ واٹ شوڈ وی ڈو ناؤ؟ تو حکم نتیجہ، حکم بے کیا ہوگا، یعنی بے باطل کا حکم کیا ہوگا، یعنی بے باطل کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں بے باطل کا حکم یہ ہے کہ پرچیزر یعنی خریدار اس کا مالک نہیں ہوگا، یعنی مبی کا مالک نہیں ہوگا، اگرچہ اس کے قبضے میں بھی آ جائے۔ یعنی بالفرض یہ موبائل فون میرے سامنے رکھا ہوا ہے، یہ موبائل فون میرا ہے، لیکن اگر میں کسی اور کا موبائل فون اپنے اعتبار سے اب اس کے اوپر لے لوں اور اپنے طرف سے بیچ دوں، صحیح؟ اپنے طرف سے میں نے بیچ دیا، اب سامنے والے کو میں نے دے دیا، وہ سامنے والے کے پاس بھی آ گیا، اس کے باوجود کہ وہ سامنے والے کے پاس آ گیا لازم ہوگا کہ یہ چیز لوٹائی جائے، کیونکہ یہ بالکل بھی درست نہیں ہے، یہ بالکل بے باطل ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ بے ہو ہی نہیں۔ اور بالفرض اگر سامنے والے کے پاس وہ چیز آ گئی، یعنی جس کو میں نے بیچی ہے کسی اور کی چیز اپنا کہہ کر، اگر وہ اس کے پاس آ بھی گئی تو یہ اس کے پاس بطور امانت کے ہوگی، اور امانت کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ چیز امانت جو ہے اس میں بالکل آپ تصرف نہیں کر سکتے، وہ جیسی ہے ویسی لوٹانی ہوگی۔ تو یہاں ہمارے وہ احبہ غور و فکر کریں کہ جو کسی بنا پر چوری کا مال جو ہے وہ لے لیتے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ بھائی یہ تو اچھی چیز ہے، چلو اس کو استعمال کرتے ہیں، تو نہیں، یہ اگر آپ نے لے رہے ہیں، اگرچہ آپ کے پاس آ گئی ہے، آپ کے لیے بالکل اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں، بلکہ لازم ہوگا کہ یہ چیز جس سے لی ہے اس کو واپس کریں اور کہیں کہ چوری کا مال ہم نہیں خریدتے، اور اس سے اپنا پیسہ واپس لے سکتے ہیں۔ پھر اس کے اوپر لازم ہوگا جس سے چوری کی ہے اس کو واپس کریں، وہ نہ ہو تو اس کے ورثاء کو دیں، اور اگر اس کے ورثاء بھی نہیں ملتے تو پھر اس شخص کی طرف سے جس کی یہ چیز ہے وہ صدقہ کر دے۔ تو یہ جو ہے وہ بے باطل کے احکام ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے یا اگلا جو قسم ہے وہ ہے بے فاسد۔
اس کو وائڈ کانٹریکٹ بھی کہتے ہیں، بعض لوگ اس کو انویلڈ کانٹریکٹ بھی کہتے ہیں، اور باطل کو بھی انویلڈ کانٹریکٹ کہتے ہیں، لیکن دونوں کو اس اعتبار سے انویلڈ کانٹریکٹ کہتے ہیں کہ بے باطل جو ہے رائٹ فرام اٹس بگننگ جو ہے وہ انویلڈ ہوتی ہے، اور بے فاسد چونکہ اس میں انعقاد بے کی شرائط پائی جاتی ہیں، اور کچھ نہ کسی حد تک وہ اس کا ایک ایگزسٹنس ہوتی ہے، اس کا ایک وجود ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو انویلڈ کانٹریکٹ کہتے تو ہیں لیکن فرام ویری اٹس بگننگ نہیں کہتے۔ اب بے فاسد کیا ہے؟ تو کہتے ہیں وہ بے کہ جس میں انعقاد بے اور نفاذ بے کی شرائط تو پائی جائیں، لیکن بے کے صحیح ہونے کی تمام یا کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے۔ جی ہاں، کوئی ایک شرط بھی اگر نہیں پائی جاتی تو یہ بے فاسد ہو جاتی ہے۔ مثلا مبی یا ثمن کا معلوم نہ ہو، یہ آپ کو یاد ہوگا بے صحیح کی ہم نے شرائط میں سے پڑھا تھا کہ مبی یا ثمن معلوم نہ ہو، چنانچہ اگر آپ نے ایسی کوئی چیز خریدی جو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے، مثال کے طور پر آپ نے ایک ڈبے کے اندر چیز ہے اور میں کہوں کہ بھائی یہ چیز آپ مجھ سے خرید لیں، بلکہ آپ کو اس کی ایک ریئل اگزامپل میں دوں، جیسے ہماری کراچی کے لوگ ہیں وہ پہچان جائیں، صدر آپ صدر میں جو ہے وہ بعض لوگ بولیاں لگا رہے ہوتے ہیں، صحیح کہ بھائی اس ڈبے میں جو چیز ہے آپ کتنے کی خریدیں، میرا بھائی یہ چیز آپ خرید لو 100 روپے کی، 100 روپے کی ایک، 100 روپے کی دو، 100 روپے کی تین۔ ایک بھائی کھڑا ہوتا ہے نہیں ہم اس کو 150 روپے ہی خریدے گا۔ ہاں بھائی ہاں میرے پیارے بھائی، یہاں پہ 150 روپے اس کا ریٹ لگ گئے ہیں، 150 روپے ایک، 150 روپے دو۔ ایک اور انہیں کا اپنا بندہ ہوتا ہے وہ اور مزید ریٹ لگا ہے، نہیں بھائی میں اس کو 200 روپے میں خریدتا ہوں۔ اب ڈبے کے اندر چیز ہے، یہ نہیں پتہ کہ وہ ڈبے کے اندر چیز کیسی ہے، کیا ہے، کس طرح کی ہے، بس کہہ دیتا ہے الیکٹرانک آئٹم ہے، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ اب مبی معلوم نہیں ہے اور یہ ریٹس لگائے جا رہے ہیں، پھر ایک بندہ سیدھا سادہ سا جو ہوتا ہے جس کو وہ گھیر لیتے ہیں، وہ سوچ رہا ہے یار ڈبہ تو بڑا ہے، چیز بھی اندر بڑی ہی ہوگی، چلو میں 200 روپے کیا ہے لا دو، 250، ویسے بھی تو بندہ شیک وغیرہ پی لیتا ہے تو اس میں بھی 250 300 روپے نکل جاتے ہیں، تو لگا دو 250 300 روپے، اچھا لے جائیں گے گھر والے، خوش ہو جائیں گے، اچھی آئٹم ہوگا بھائی۔ تو بول دیتا ہے نہیں بھائی میری طرف سے لگاؤ تم 300 روپے، بھائی بولتا بھائی 300 روپے ایک، 300 روپے دو، 300 روپے تین، یہ چیز آپ کی ہوئی، چلو بھائی۔ اب یہ کیا ہوا؟ اب مسئلہ یہ ہوا کہ مبی جو ہے وہ معلوم ہی نہیں ہے اور آپ بے کر کے بیٹھ گئے۔ اب لیتے ہیں اندر سے وہ کیا نکلتا ہے؟ وہ اندر سے بالکل خستہ حالت میں ایک بالکل بیکار قسم کا ایک ریڈیو نکل آتا ہے، یا کوئی LED نکل آتی ہے، یا کوئی استری نکل آتی ہے۔ اب اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا اس بندے کو کیا نکلے گی۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی مسئلہ یہی ہے کہ مبی معلوم نہیں ہے۔ اور اگر آپ اور اس ڈیٹیل میں جائیں، گہرائی میں جائیں، تو وہی بات جو پہلے بھی ذکر ہم نے کی تھی کہ ہر وہ صورت بے کی جس میں لڑائی جھگڑے کی طرف بات جا سکتی ہو تو اس بنا پر بے فاسد ہو جاتی ہے۔ تو چنانچہ اب ظاہر سی بات ہے یہ گمان کر رہا ہوگا کہ اندر سے بھائی ذرا بہترین قسم کی کوئی مشینری نکلے گی اور اندر سے اس سے نکال کے وہ جو ہے وہ ہیئر ڈرائر دے دیا، تو یہ تو اب بولے گا نا یار یہ کیا چیز مڑا تم نے دے دیا، میں تو ہمیں نہیں لینا تھا۔ تو اس طرح کے مسائل ہوں گے۔ اس طرح سمن معلوم ہونا ضروری ہے، اس طرح مبی سپرد نہیں کر سکتا ہو، تو وہی چیز اب گاڑی چوری ہو گئی، اب یہ نہیں پتہ گاڑی کہیں اور بیچ دی، تو اب بھائی چیز اگرچہ آپ کی ہے، آپ کی ملکیت میں، آپ طرف سے بیچ رہے ہیں، عاقل بالغ بندے ہیں اور سب چیزیں صحیح پراپر ہیں، لیکن چونکہ آپ اس کو سپرد نہیں کر سکتے، ڈلیور نہیں کر سکتے، آپ کے پاس وہ چیز ہی نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ بے فاسد۔ اگلا بندہ تو بولے گا نا میں چیز دو مجھے، بولے گا تو میرے پاس ہے ہی نہیں، تو کیا ہوگا؟ لڑائی جھگڑا فساد، تو اس بنا پر بے فاسد ہے۔ تو اسی طرح مبی سیلر کے قبضے میں نہ ہو، یعنی وہ چیز جو بغیر قبضے کے آگے فروخت کر دی، جیسے میں نے کوشچن آئر جو تھا سوال نامہ اس کے اندر بھی یہ چیز ذکر کی تھی، اور بعض طلباء جو ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آیا سوال، تو دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں مثال کے طور پر میں ایک بک سیلر ہوں، میرے پاس ایک بندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی مجھے آپ جو ہے وہ بہار شریعت کتاب دے دیں۔ اب بہار شریعت میرے پاس نہیں ہے، صحیح، میں اپنے برابر والا جو مکتبے والا ہے اس کو کال کرتا ہوں، اس سے پوچھتا ہوں بھائی آپ کے پاس ہے؟ وہ کہتا ہاں ہے۔ میں نے کہا یار میرے پاس کسٹمر آیا ہوا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ وہ واپس جائے، تو اس لیے کام کرو وہ چیز مجھے بھیج دو، میں پھر آگے اس کو بھیج دوں گا۔ تو میں نے سوچا بھائی کتنے کی دو گے؟ اس نے کہا صحیح ہے آپ لے لیں 2000 روپے کی۔ تو بہار شریعت کا پورا سیٹ میں نے اس سے پرچیز کر لیا۔ اب دیکھیں ہوا کیا، ہوا یہ کہ میں نے وہ چیز خرید لی، میرا ایجاب و قبول ہو گیا، فون پر ایجاب و قبول بالکل ہو سکتا ہے،
لیکن وہ چیز جو تھی، جو بہار شریعت کتاب ہے، وہ میرے ابھی قبضے میں نہیں آئی۔ اب میں کسٹمر کو یہ بولتا ہوں کہ بھائی آپ پیمنٹ مجھے کر دیں، اور برابر والی دکان پہ جا کے آپ بولیں گے بہار شریعت جو کتاب دے دیں، اویس نے مجھے بھیجا تو آپ کو دے دیں گے۔ تو ہوا کیا؟ اب ہوا یہ کہ وہ بہار شریعت کتاب جو کہ ایک منقولی چیز ہے، میں نے اپنے قبضے میں لیے بغیر دوسرے کو فروخت کر دی۔ تو چونکہ جب تک سیلر یعنی بائے اپنے قبضے میں لیے بغیر وہ چیز آگے فروخت کرتا ہے تو یہ بغیر قبضے کے بے ہوتی ہیں۔ تو یاد رکھیے بغیر قبضے کے بے جو ہوتی ہیں یہ بے فاسد ہوتی ہیں۔ اس طرح مختلف اور صورتیں ہمارے ہاں سوسائٹی کے اندر پائی جاتی ہیں جن کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ تو اس لیے اگر بغیر قبضے کے اگر میں کوئی چیز فیل آؤٹ کر دوں گا تو وہ بے درست نہیں ہوگی۔ اس میں مجھے کرنا چاہیے تھا کہ میں خود یا اپنے کسی لڑکے کو بھیجتا کہ جا کے وہ کتاب لے کے آ جاؤ، تو وہ کتاب میرے پاس آ جاتی، میرا قبضہ ہو جاتا، اور پھر میں آگے اس کو فروخت کر دیتا، تو یوں یہ بے درست ہو جاتی۔ اسی طرح اگر بے فاسد کی صورت ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ میں کوئی ایسی شرط لگاؤں جو شرط فاسد ہو۔ ہمارا اس پہ تفصیلی کلام ہو چکا ہے کہ شرط 3 طرح کی ہوتی ہیں: شرط صحیح، شرط باطل اور شرط فاسد۔ شرط صحیح وہ شرط ہوتی ہے جس کا عقد تقاضا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر میں سامنے والے سے کہوں کہ بھائی یہ چیز میں بیچوں گا اس شرط پہ کہ پہلے آپ اپنے پاس کوئی چیز میرے پاس کوئی چیز گروی رکھوائیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ عقد کو اور پختہ کر رہا ہے، عقد اس کا تقاضا بھی کرتا ہے بعض دفعہ، تو یہ بے درست ہے۔ یا میں یہ کہوں کہ بھائی اس شرط پہ دوں گا کہ آن اسپاٹ آپ پیمنٹ کریں گے، ہاتھوں ہاتھ پیمنٹ کریں گے، تو یہ شرط صحیح ہے، اس کی رعایت کی جائے گی۔ شرط فاسد کیا ہے؟ ایسی شرط لگانا جس کا تقاضا نہ کرتا ہو اور اس میں رائج بھی نہ ہو، اور بائے یعنی فروخت کنندہ یا خریدار میں کسی کا فائدہ ہو، کہ میں یہ بک خریدتا ہوں اس شرط پہ کہ یہ جو کتاب ہے اس کی رائلٹی جو ہے میں لوں گا۔ یا اس کو اور آسان مثال سے کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ گاڑی میں خریدتا ہوں اس شرط پہ کہ 3 ہفتے تک آپ پیٹرول ڈلوائیں گے۔ تو پیٹرول اگرچہ سستا ہو گیا لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ سامنے والے پر آپ بول دیں گے بھائی لگاؤ، تو یہ کیا ہے؟ یہ شرط فاسد ہے۔ تو ایسی شرط لگائی جو فاسد ہو تو یہ بے کو فاسد کر دیتی ہے، اور اگر ایسی شرط لگائی جو باطل ہے تو وہ شرط ہی باطل ہو جاتی ہے اور بے آپ کی صحیح ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جو ایسی شرط جو نہ شرط فاسد ہو اور نہ ہی شرط صحیح ہو، وہ شرط باطل ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر کہا کہ میں یہ کتاب آپ کو بیچتا ہوں اس شرط پہ کہ آگے کسی کو آپ فردر فروخت نہیں کریں گے، تو اب یہ کیا؟ یہ شرط فاسد نہیں ہے، نہ شرط صحیح ہے، بلکہ شرط باطل ہے، تو یہ شرط باطل ہو جائے گی، آپ کی بے صحیح ہو جائے گی۔ تو یہ جو ہے ہم نے شرط فاسد کی تعریف پڑھی۔ شرط فاسد کی تعریف پڑھنے کے بعد اب جو اس کا حکم یا نتیجہ ہے وہ بھی دیکھ لیں۔ یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے، اور یاد رکھیے محترم احبہ، شرط فاسد کا جو احکام ہے یہ بہت ہی ڈیٹیل ٹاپک ہے۔ احناف تو شرط باطل اور شرط فاسد کو الگ الگ کرتے ہیں، لیکن دیگر فقہا جو ہیں ائمہ وہ ان کو ایک ہی کیٹیگری میں ڈالتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا شرط فاسد بہت اہم ہے اور اس کو سمجھنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے بڑے آسان انداز میں آپ کو یہ چیز بیان کریں تاکہ کوئی چیز انکلیئر نہ رہ جائے۔ شرط بے فاسد کا کیا حکم ہوگا؟ وائٹ کانٹریکٹ کا حکم کیا ہوگا؟ بے فاسد کا حکم یہ ہے کہ اگر پرچیزر نے سیلر کی اجازت سے مبیع اپنے قبضے میں لے لی تو مبیع کا مالک ہو گیا، اور جب تک قبضہ نہ کیا ہو مالک نہیں۔ سمجھیں، مثال کے طور پر جیسے کہ ہم وہی کتاب والی مثال لے لیتے ہیں، میں نے کتاب بغیر اس سے لیے آگے فروخت کر دی، یا پھر میں نے مبیع غیر معلوم جو ہے وہ خرید لی۔ اسی طرح بے فاسد کی میں نے کوئی شرط لگا دی، شرط فاسد لگا دی، جیسے گاڑی میں نے لی اس شرط پہ کہ بھائی جو ہے وہ 1 ہفتے تک آپ پیٹرول ڈلوائیں گے، تو یہ کیا ہوئی؟ بے فاسد ہوئی۔ اب بے فاسد کا اوریجنل حکم یہ اولاً حکم یہ ہے کہ بھائی چیز واپس کرو، اس بے کو ختم کرو۔ چنانچہ مجھ پر لازم ہوگا کہ ایک گاڑی جو میں نے لی ہے، جس سے لی ہے، اس کو واپس کرو اور اس کے پیسے جو ہیں وہ اپنے پاس واپس لے لوں۔ یعنی جو پرچیزر ہے وہ مبیع کو لوٹائے اور جو سیلر ہے وہ سمن کو لوٹائے، یہ اس کا اوریجنل حکم ہے۔
لیکن بالفرض اگر میں نے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا، صحیح، میں نے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا، تو ایسی صورت میں اگر پرچیزر مبی کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے تو یاد رکھیے یہ جو پرچیزر ہے، جو خریدار ہے، یہ مبی کا مالک بن جاتا ہے، یعنی یہ مبی اس کی ملکیت میں آ جاتی ہے۔ یعنی اس کو آسان لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ پوزیشن میں آ گئی پرچیزر کے، تو پرچیزر کے پوزیشن میں آنے کے بعد جو مبی ہے، سبجیکٹ میٹر ہے، وہ پرچیزر کی ملکیت میں آ گیا۔ لیکن اگر وہ قبضے میں نہیں آئے گی، قبضے میں نہیں آئی، تو اس صورت میں وہ ملکیت میں نہیں آئی۔ اب یہاں پہ فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا بے باطل اور بے فاسد کے حکم میں کہ بے باطل میں چاہے وہ پرچیزر کی ملکیت میں آئے یا نہ آئے، دونوں ہی صورتوں میں آپ کے اوپر لازم ہوگا کہ وہ چیز لوٹائیں، کیونکہ آپ کے قبضے میں اگرچہ آ گئی ہو، پوزیشن جو ہے اگرچہ آپ کے پاس ہو گیا ہو، لیکن وہ آپ کی ملکیت میں نہیں آئے گی۔ بے فاسد میں یہ ہوتا ہے کہ ملکیت میں اسی وقت آئے گی کہ جب قبضہ لے لیا ہو۔ یعنی اگر اس کو ہم یوں بیان کریں کہ بے باطل کا حکم یہ ہے کہ چاہے قبضہ کر لیا ہو چاہے قبضہ نہ کیا ہو، دونوں ہی صورتوں میں لازم ہوگا کہ چیز کو لوٹائے، اور کبھی کسی صورت میں یعنی قبضہ کیا ہو یا قبضہ نہ کیا ہو، کسی صورت میں بھی ملکیت نہیں ملے گی پرچیزر کو۔ لیکن بے فاسد میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں بھی حکم یہ ہوگا کہ چاہے قبضہ کر لیا ہو یا قبضہ نہ کیا ہو، دونوں ہی صورتوں میں چیز کو لوٹائے، جس کی ہے، جس سے لی ہے اس کو واپس کرے۔ لیکن اگر قبضہ کر لیا ہے، یعنی اس کے قبضے میں چیز آ گئی ہے، پرچیزر کے قبضے میں چیز آ گئی ہے، تو قبضے میں آنے کے بعد، پوزیشن میں آنے کے بعد ملکیت اس کو حاصل ہو جائے گی، یعنی حکم بیع کا فائدہ حاصل ہوگا۔ لیکن ذرا سمجھیے گا، کہتے ہیں لیکن یاد رہے کہ بے فاسد سے جو ملکیت حاصل ہوتی ہے یہ ایک نارمل ملکیت نہیں ہوتی، بلکہ یہ ملک خبیث ہوتی ہے۔ یہ الفاظ فقہ کے الفاظ ہیں، اس کو کسی اور طرف لے کے مت جائیے گا۔ ملک خبیث ہوتی ہے، یعنی ان اپروپریٹ اونرشپ سے اس کو میں نے تعبیر کیا ہے۔ یعنی ملکیت تو آگے حاصل ہو گئی، بے فاسد کے بعد قبضہ کر لیا، ملکیت تو حاصل ہوئی، لیکن یہ ملکیت وہ ملکیت نہیں ہے جو بالکل پرفیکٹ یا کامل ملکیت ہوتی ہے، بلکہ یہ ملک خبیث ہوتی ہے۔ ملک خبیث کیا ہوتی ہے وہ انشاءاللہ ہم آگے ذکر کرتے ہیں، لیکن ابھی بس بات یہ سمجھیے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یاد رہے کہ بے فاسد سے جو ملکیت حاصل ہوتی ہے وہ ملک خبیث یعنی ان اپروپریٹ اونرشپ ہوتی ہے۔ چنانچہ پرچیزر اور سیلر پر لازم ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کو چیزیں واپس کریں، ادروائز دل بی سنرز، کہ وہ گناہ گار ہوں گے۔ صحیح، یعنی جیسے کہ ہم نے ذکر کیا کہ بے فاسد میں اگرچہ اس نے قبضے میں لے لی، قبضے میں آ گئی، دونوں کی رضامندی سے قبضے میں آئی ہے، تو یہ قبضے میں آنے کے بعد یہ پرچیزر کی ملکیت میں آ گئی، لیکن یہ ملکیت کیسی ہے؟ یہ ملک خبیث ہے، یہ ان اپروپریٹ اونرشپ ہے۔ ان اپروپریٹ اونرشپ کے کچھ الگ احکام ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں وہ بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن ابھی یہاں پہ بس سردست یہ سمجھ لیجئے کہ اگرچہ وہ ملکیت میں آ گئی، ملک خبیث ہے، لیکن اس کے باوجود لازم ہوگا کہ چیز لوٹائی جائے، جس کی ہے اس کو واپس کی جائے۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے کہ ملک خبیث کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، ملک خبیث سے مراد یہ ہے کہ شریعت کچھ حد تک ہی اس ملکیت کو تسلیم کرتی ہے، چنانچہ کچھ مالکانہ حقوق خریدار کو حاصل ہوں گے اور کچھ نہیں ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کون سے مالکانہ حقوق حاصل ہوں گے اور کون سے مالکانہ حقوق حاصل نہ ہوں گے، کیونکہ نارمل جو ملکیت حاصل ہو رہی ہے، جو پرفیکٹ ملکیت حاصل ہو تو بالکل پرفیکٹ ہے نا، انسان جو چاہے کرے۔ مثال کے طور پر میں نے مارکیٹ سے جا کے بالکل صحیح طریقے سے خریداری کی اور کپڑے لے لیے، تو اب وہ کپڑے میری ملکیت میں، اب چاہے میں اس کو کسی کو گفٹ کروں، کسی کو جو ہے وہ بیچ دوں، چاہے اس کو میں خود پہن لوں، اٹس اپ ٹو می، وہ تمام چونکہ میری اونرشپ میں ہے، میری جو ہے وہ کسٹڈی میں ہے، وہ میں اس کا مالک ہوں، میرے قبضے میں ہے، تو میں جس طرح چاہے اس کو استعمال کروں، تو یہ بالکل کامل ملکیت آئی۔ لیکن ملک خبیث جو ہوتی ہے، یعنی ان اپروپریٹ اونرشپ جو ہوتی ہے، وہ ایسی نہیں ہوتی، اس میں کچھ حد تک آپ کو شریعت مالکانہ حقوق دیتی ہے اور کچھ حد تک نہیں ملتے۔
اس کے برخلاف جو بے باطل ہوتی، چونکہ بے باطل میں کسی بھی طریقے کی ملکیت حاصل ہی نہیں ہوتی، تو بس کسی بھی قسم کے کوئی بھی حقوق جو ہے وہ حاصل اس میں نہیں ہوتے. لیکن بے فاسد میں اگر قبضہ کر لیا تو ملک خبیث حاصل ہوئی، اور ملک خبیث سے مراد یہ ہے کہ کچھ حد تک شریعت اس ملکیت کو تسلیم کرتی ہے اور کچھ مالکانہ حقوق دیتی ہے. اب کچھ مالکانہ حقوق کیا ہیں؟ مثال کے طور پر خریدار اس کو فروخت کرے گا تو ثمن اسی کو ملے گا. مثال کے طور پر میں نے شرط فاسد لگائی گاڑی کی خرید کانٹریکٹ میں کہ بھائی گاڑی میں خرید رہا ہوں اس شرط پہ کہ 3 ہفتے تک پیٹرول آپ ڈلوائیں گے. یہ شرط فاسد لگائی تو ہماری بے کیا ہو گئی؟ بے فاسد ہو گئی. اب میں نے اپنے قبضے میں لے لی. اب جب میں نے قبضے میں لے لی اس کو، میں چونکہ خریدار تھا، میں نے وہ چیز قبضے میں لے لی، تو یہ جو گاڑی ہے یہ ملک خبیث کے طور پر میرے پاس آئی، یعنی ان اپروپریٹ اونرشپ میرے پاس آئی. اب ہوگا یہ کہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ بھائی یہ چیز واپس کرو جس سے لی ہے، لیکن بالفرض مجھے شریعت کا حکم معلوم نہیں تھا، یا پھر معلوم تھا لیکن میں نے فردر کسی کو سیل آؤٹ کر دی، آگے میں نے کسی تھرڈ پارٹی کو سیل آؤٹ کر دی. تو اب میں سیل آؤٹ جو کروں گا تو جو پیسے ملیں گے وہ پیسے میں اس بندے کو نہیں دوں گا جس سے میں نے خریدی ہے، بلکہ وہ پیسے میرے ہوں گے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر اس پہ نفع مجھے ملے گا تو نفع ملنے کے بعد وہ نفع جو ہوگا یعنی جو ایکسس اماؤنٹ ہوگی، مثال کے طور پر وہ گاڑی میں نے 13 لاکھ کی خریدی تھی شرط فاسد کے ساتھ بے فاسد کے طور پہ، اب آگے وہ گاڑی میں نے 16 لاکھ کی بیچ دی تو 3 لاکھ روپے میرا کیا ہوا؟ نیٹ پروفٹ ہوا. تو یہ نیٹ پروفٹ جو ہے وہ لینا میرے لیے حلال نہیں ہوگا، لیکن وہ 13 لاکھ جو ملے وہ 13 لاکھ وہ میرے ہوں گے. وہ یہ نہیں ہوگا کہ جو جس سے میں نے خریدی تھی میں اس کو لوں، کیونکہ آلریڈی اس کو پیمنٹ میں کر چکا ہوں. تو ایسی صورت میں ہوگا کیا کہ میرے پاس جو چیز آئے گی جو شرط فاسد کے طور پر آئی، اگر میں نے اس کو آگے سیل آؤٹ کر دیا یا آگے کسی کو میں نے صدقے کے طور پر دے دی یا اس کو میں نے کسی کو گفٹ کر دیا اور اس نے قبضہ میں لے لیا، تو یہ ایسی صورت میں اب چونکہ میری ملکیت اس سے زائل ہو گئی تو واپس نہیں کر سکتا. تو کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ ایسی صورت میں جو جس سے میں نے چیز خریدی تھی، جو فرسٹ سیلر تھا، وہ تقاضا نہیں کر سکتا کہ بھائی جو پروفٹ آپ کو ملا ہے نا وہاں سے وہ مجھے لے کے دو. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ جو پروفٹ ایکسٹرا ہوا، جو نیٹ پروفٹ کے علاوہ جو نیٹ پروفٹ ہے یعنی 3 لاکھ روپے جو ہے وہ لازم ہوگا مجھ پہ کہ میں وہ بغیر ثواب کی نیت سے صدقہ کر دوں، وہ میرے لیے حلال نہیں ہوں گے. اسی طرح تصرف کرنے کی اجازت مجھے نہیں ہوگی اس چیز میں. مثال کے طور پر اگر وہ چیز ایسی ہے جو کھانے پینے کی چیز ہے تو اس کو کھانا میرے لیے حلال نہیں ہوگا، پہننے کی چیز ہے تو وہ حلال نہیں. یعنی جس طرح وہ چیز کنزیوم ہو جاتی ہے تو کنزیوم ہونے کا جو تصرف ہے وہ کرنا میرے لیے حلال نہیں ہوگا، وہ میرے لیے جائز نہیں ہوگا. اس کی اور بھی جو ہے وہ چند سی صورتیں ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر ملک خبیث سے کچھ احکام ثابت ہوتے ہیں، مثال یعنی کچھ مالکانہ حقوق ملتے ہیں. مثال کے طور پر وہ اس پر دعویٰ بھی کر سکتا ہے، اور اسی طرح اگر وہ کوئی غلام ہے اور اس کو آزاد یہ کر دیا تو یہ آزاد ہونا مانا جائے گا. اسی طرح ولا کا حق بھی اس کو حاصل ہوگا. اور جو مالکانہ حقوق اس کو حاصل نہیں ہوتے تو ان میں مثال کے طور پر اگر وہ باندی ہے تو اس سے جو ہے وہ تعلق قائم کرنا حلال نہیں ہوگا، اور جو بائے ہے یعنی جس نے وہ بیچی تھی اس سے نکاح بھی اس کا جائز نہیں ہوگا. تو اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو حاصل ہوں گی اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو حاصل نہیں ہوں گی. تو خلاصہ کلام یہ ہے، آسان لفظوں میں بس یوں سمجھ لیجئے کہ ملک خبیث وہ ملکیت ہے جس میں کچھ حد تک شریعت اس ملکیت کو مانتی ہے، کچھ مالکانہ حقوق آپ کو دیتی ہے اور کچھ مالکانہ حقوق سے آپ کو محروم رکھتی ہے. جو مالکانہ حقوق ملتی ہے اس میں وہ چیز ایسے حقوق ملتے ہیں آپ کو کہ جس میں وہ چیز جو ہے جو مبی ہے وہ کنزیوم یا ختم نہیں ہوتی ہو، اور جو مالکانہ حقوق آپ کو نہیں دیتی وہ چیزیں ہوتی ہیں جس میں وہ چیز ختم ہو جاتی ہو یا وہ چیز جو ہے وہ کنزیوم ہو جاتی ہو. تو یہ ملک خبیث ہے. تو یہ بھی ہم نے ایک خلاصتاً جو ہے وہ بے فاسد کے احکام ہم نے دیکھے. تو اب اگر ہم اس کی تفصیل سے اس کے احکام کو دیکھتے ہیں
تو ہمارے سامنے کچھ اس طرح کے معاملات آتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ لیکن اگر یہ چیز واپس نہ ہو سکے، یعنی آپ نے بیع فاسد سے کوئی چیز لی اور اب ایسا آپ نے معاملہ کر دیا ہے کہ وہ چیز واپس نہیں ہو سکتی، مثلا خریدار نے وہ چیز آگے فروخت کر دی، تھرڈ پارٹی کو فروخت کر دی، یا صدقہ کر دی، یا بطور تحفہ کسی کے قبضے میں دے دی، یا وہ چیز ہی ہلاک ہو گئی اس کے پاس سے، الغرض جتنی بھی صورتیں ہوں اس طرح اس کی ملکیت ختم ہو گئی، یعنی جو ملک خبیث بھی اس کو حاصل ہوئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، وہ چیز اس کی ملکیت سے نکل گئی۔ تو اب یہ بیع فاسد جو ہے، یعنی میں نے جس سے خریدی تھی تو یہ کیا ہوئی تھی؟ یہ بیع فاسد ہوئی تھی۔ اس کا حکم کیا تھا کہ میں چیز لوٹاؤں، لیکن اب مسئلہ یہ ہوا کہ جو چیز تھی وہ میں نے کسی اور کو دے دی، یا وہ ہلاک ہو گئی چیز، اس کی بنا پر لوٹانا ممکن ہی نہیں رہا۔ تو اب کیا ہوا؟ یہ جو بیع فاسد میری ہوئی تھی فرسٹ سیلر سے، جس سے میں نے خریدی تھی، اب یہ بیع فاسد شریعت کہتی ہے اب چونکہ کوئی اور چارہ ہے ہی نہیں تو لہٰذا اس کو نافذ مانا جائے، اس کو نافذ مانا جائے۔ یہ بیع فاسد جو ہے اس کو بیع فاسد اب ہم نہیں کہیں گے، اب اس کو ہم بیع نافذ مانیں گے، گویا کہ اب یہ بیع ہو گئی ہے، تو اب ایسی صورت میں اب فسخ نہیں ہو سکتی۔ تو اب کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں یاد رہے کہ اگر خریدار نے وہ چیز کسی دوسرے شخص کو بیچی اور اس پر نفع ہوا تو وہ نفع صدقہ کرے گا، اور وہ نفع اس کے لیے حلال نہیں۔ یہ وہی بات ہے تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کی کہ مثال کے طور پر جو بیع فاسد کے ذریعے میں نے چیز خریدی تھی، وہ چیز جو ہے وہ میں نے آگے فروخت کر دی اور اس پہ نفع ہو گیا مجھے، جو نفع ہوگا وہ نفع میرے لیے حلال نہیں ہوگا، وہ نفع مجھے صدقہ کرنا ہوگا۔ ہاں جو پرائس تھی، جو سامان جس سے میں نے خریدا تھا، وہ چیز جو ہے وہ میں لے سکتا ہوں، وہ چیز میرے لیے ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ بالفرض اگر وہ چیز جو آپ نے لی تھی وہ ہلاک ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں یعنی اس کو سمجھیے گا، میں نے ایک چیز لی بیع فاسد کے طور پہ اور وہ چیز ہلاک ہو گئی، تو میرے لیے حکم کیا تھا؟ چیز لوٹاؤں میں، لیکن میں نے لوٹائی نہیں، وہ چیز ہلاک ہو گئی، یا وہ چیز جو ہے وہ آگے میں نے فروخت کر دی کہ ملکیت میری زائل ہو گئی۔ تو اس کو جس سے میں نے لی ہے اس کو میں کیا دوں گا؟ اس معاملے کو شریعت نے اس طرح حل کیا کہ جو چیز آپ نے لی ہے وہ دیکھیں وہ چیز کیسی ہے، کیا اس کا مثل یعنی اس کے جیسی چیز مارکیٹ اویلیبل ہے؟ اگر اویلیبل ہے تو وہ چیز مارکیٹ سے لے کے آپ اس بندے کو دیں جس سے آپ نے بیع فاسد کی تھی ابتداً۔ اگر اس کا مارکیٹ میں وہ ویسی چیز اویلیبل نہیں ہے تو پھر یعنی وہ مثلی چیز نہیں ہے، اس کی الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بکری آپ نے لی تھی اور وہ بکری جو ہے وہ مر گئی، اب بکری ایگزیکٹلی سملر بکری تو مارکیٹ میں ویسی اویلیبل ہونا مشکل ہے، تقریباً ناممکن ہے۔ تو اب کیا کریں گے؟ اب کریں گے یہ کہ دیکھا جائے گا مارکیٹ میں ایسی جو بکری جو میں نے لی بیع فاسد کے ذریعے، اس کی قیمت کتنی ہوتی ہے، اور جتنی قیمت ہوگی نا وہ میں نے پھر اس فرسٹ سیلر کو دینی ہوگی۔ تو اس پورے کا خلاصہ کیا ہوا؟ یہ خلاصہ جو میں اب عرض کرنے لگا ہوں یہ آپ بیع فاسد کے بارے میں ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ ایبسلیوٹ کلیئرنس حاصل ہوگی۔ بیع فاسد کا خلاصہ یہ نکلا کہ اگر انعقاد بیع کی شرائط پائی جائیں، نفاذ بیع کی شرائط پائی جائیں، لیکن صحت بیع کی شرائط جو ہیں ان میں سے کوئی شرط یا وہ تمام کے تمام نہ پائی جائیں تو بیع فاسد ہو جاتی ہیں۔ بیع فاسد کا حکم یہ ہے کہ ابتداً دونوں پر لازم ہوگا، یعنی سیلر اور پرچیزر پہ، کہ جس نے جو چیزیں لی ہیں وہ واپس کریں۔ چنانچہ میں نے جو چیز لی میں اس کو واپس کروں گا، اور اگر میں نے اس کو پیسے دے دیے ہیں تو پیسے اس سے واپس لوں گا۔ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ بیع فاسد قبضے کے بعد ملکیت کا فائدہ دیتی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اگر اس کی چیز جو میں نے بیع فاسد کے ذریعے لی اس پر میں نے قبضہ کر لیا، وہ میرے پوزیشن میں آ گئی ہے، تو ایسی صورت میں میرے پاس اس کی ملکیت آ گئی، لیکن یہ ملکیت کون سی ہوگی؟ یہ ملک خبیث ہوگی، یہ ان اپروپریٹ اونرشپ ہوگی۔
ملکیت خبیث کیا ہوتی ہے؟ ملکیت خبیث یہ ہوتی ہے کہ شریعت کچھ حد تک اس ملکیت کے کو مانتی ہے اور کچھ حد تک نہیں مانتی. تو اب حکم کیا ہوگا؟ حکم یہ ہوگا کہ بھائی چیز اگر آپ کے پاس ہے، آپ کی ملکیت میں، ملکیت خبیث میں ہے، تو اس کو لوٹائیں. نہیں لوٹائیں گے آپ گناہ گار ہوں گے. چنانچہ جو گاڑی میں نے شرط فاسد کے ساتھ لی تھی، میرے اوپر لازم ہوگا میں واپس کو لوٹاؤں. صحیح؟ کلیئر ہے؟ اچھا، اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوا؟ نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوا کہ بالفرض وہ چیز میرے پاس آ گئی، گاڑی میرے پاس آ گئی، اور میں نے وہ چیز آگے فردر سیل آؤٹ کر دی، یا وہ گاڑی جو ہے وہ ہلاک ہو گئی، تباہ و برباد ہو گئی، یا میں نے کسی کو گفٹ میں کر دی اور وہ اس کو قبضہ بھی دے دیا. یعنی میری ملکیت سے وہ چیز نکل گئی، جو مجھے ملکیت خبیث بھی حاصل ہوئی تھی وہ نکل گئی. اب اس چیز کو لوٹانا ممکن نہیں ہے. تو اب شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ جب وہ چیز لوٹانا ممکن نہ ہو تو اب آپ دیکھیں جو چیز تھی اس کی مثل مارکیٹ میں اویلیبل ہے یا نہیں. اگر مارکیٹ میں اویلیبل ہو تو وہ چیز مارکیٹ سے لے کے آپ اس بندے کو، جس فرسٹ سیلر جو ہے، اس کو دے دیں. اگر مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے یا اس جیسی مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی نہیں ہے، وہ مثلی چیز ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس چیز کی جو آپ نے لی ہے اس کی جو بھی مارکیٹ ویلیو ہو، وہ نہیں جس پر آپ کی نیگوسیشن ہو کہ جو ثمن طے ہوا وہ نہیں، بلکہ جو بھی اس کی مارکیٹ ویلیو ہو وہ آپ اس کو دیں، وہ اس کا مالک ہو جائے گا، اور یوں آپ کی یہ بیع فاسد کا پورا سلسلہ ختم ہوگا. اب ایک اور اس میں حکم بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اگر بالفرض اگر کوئی شخص خریدار ہے، بیع فاسد کے ذریعے اس نے کوئی چیز لی اور آگے تھرڈ پارٹی کو سیل آؤٹ کر دی، تو ایک حکم بس مزید ذہن میں رکھیں کہ جو بھی اس سے نفع ملے گا، یعنی مثال کے طور پر اس نے خریدی 13 لاکھ کی گاڑی اور آگے فروخت کر دی 16 لاکھ کی گاڑی، تو 3 لاکھ روپے جو یہ نیٹ پروفٹ ہے، یہ نیٹ پروفٹ لینا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، حلال نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے لازم ہوگا کہ یہ اس نیٹ پروفٹ کو بغیر ثواب کی نیت سے صدقہ کر دے. اس کے بعد اگلی جو بات آتی ہے وہ ہے بیع موقوف، جسے ہم سیزڈ کانٹریکٹ بھی کہہ سکتے ہیں. بیع موقوف کیا ہوتا ہے؟ وہ بیع جو عاقد کی اجازت ملنے تک نافذ نہ ہو، یعنی غیر عاقد کی اجازت ملنے تک نافذ نہ ہو. مثلا فضولی کی بیع، یعنی کسی اور کی چیز اس کی اجازت کے بغیر اسی کی طرف سے بیچ دی. یہ فضولی جو ہے یہ شریعت کی اصطلاح ہے، ایک فقہ کی اصطلاح ہے فضولی. تو اس کو سمجھیے گا یہ کیا ہوتا ہے. اس کی اگرچہ ہم تھوڑی سی وضاحت کی دوبارہ میں عرض کرتا ہوں. بیع موقوف یہ ہوتی ہے کہ ایسی بیع کی جائے کہ جس میں کسی غیر کا حق وابستہ ہو اور جب تک اس کی طرف سے اجازت نہ ملے وہ بیع معلق رہتی ہے. دو مثالیں آپ کو میں دیتا ہوں. مثال کے طور پر میں اپنے گھر کے باہر کھڑا ہوا تھا، میرا دوست آیا، دیکھا ہمارے پڑوسیوں کی گاڑی ہے اور وہ گاڑی بڑی اچھی لگی اس کو، تو کہہ رہا ہے کہ گاڑی مجھے بکوا دو. میں نے کہا اچھا یار، پڑوسی تو میرے جان پہچان والے ہی ہیں، اچھے ہیں، دوست ہیں، چلو کام کرتے ہیں، چلو تم خرید لو 8 لاکھ روپے کی. تو اب یہ کیا ہوا یہ کہ یہ گاڑی کس کی ہے؟ میری ہے جو میں عقد کر رہا ہوں؟ نہیں. جس کو میں بیچ رہا ہوں اس کی ہے؟ نہیں، بلکہ کسی اور پارٹی کی ہے، غیر عاقد کی ہے، غیر کانٹریکٹر کی ہے. تو میں اس کی چیز اس کی اجازت کے بغیر بیچ رہا ہوں. اچھا، بیچ کس کی طرح ہوں؟ اس کی طرف سے ہی بیچ رہا ہوں. اگر یاد رکھیے میں اپنی طرف سے بیچوں گا تو یہ بیع باطل ہو جائے گی اسٹریٹ اوے، اس میں اور بھی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن چونکہ میں ان کی طرف سے بیچ رہا ہوں، یار وہ تو میرے جان پہچان والے ہیں، وہ تو اوکے کر دیں گے بیع، آپ بس سمجھو آپ کی ہوئی ہے. تو یہ کیا ہوئی؟ یہ بیع موقوف ہوئی. چنانچہ یہ ان کی اجازت پر موقوف رہے گی. اگر وہ کہتے ہیں اوکے چلو صحیح ہے، مجھے ویسے بھی بیچنی تھی، اوکے چلو تم سے بیچ دی، چلو صحیح ہے، تو یہ بیع صحیح ہو جائے گی، بیع نافذ ہو جائے گی. لیکن اگر بالفرض وہ یہ کہتا ہے نہیں بھائی میں نہیں بیچ رہا یہ، تو یہ بیع کیا ہو جائے گی؟ یہ بیع باطل ہو جائے گی. اسی کو حکم اور نتیجے کے طور پر بیان کیا گیا کہ جب تک اجازت نہیں ملتی یہ بیع موقوف یعنی سیز رہتی ہے. اگر اجازت مل گئی تو بیع نافذ ہو جاتی ہے، ورنہ بیع باطل ہو جاتی ہے. ایک ہو گئی یہ مثال. دوسری مثال کے طور پہ ناسمجھ بچہ ہے اور وہ اس کی ملکیت میں کوئی چیز آئی اور اس نے وہ بیچ دی. تو اگر جب یہ بیچے گا تو ظاہر سی بات ہے ناسمجھ بچہ، آپ کو یاد ہوگا ہم نے
نفاذ بے کی شرائط میں ایک شرط پڑی تھی ولایت، یعنی کوئی ناسمجھ بچہ ہے اس کا ولی اس کی طرف سے خرید و فروخت کرے گا، اور اگر وہ بچہ کرتا ہے تو جب تک ولی اس کی اجازت نہیں دے گا وہ بے موقوف رہے گی۔ تو یہی مثال ہے کہ اگر چھوٹے بچے نے، ناسمجھ بچہ ہے، اس نے کوئی بڑی ایسی چیز بیچ دی کہ جو عمومی طور پر بچے ایسی چیزیں نہیں خریدتے بیچتے، تو وہ بے موقوف رہتی۔ اگر اس کا ولی جو اس کا سرپرست ہے وہ اوکے کرتا ہے جبکہ بچے کا اس میں فائدہ بھی ہو، تو وہ بے پھر اوکے ہو جائے گی، ورنہ یہ بے باطل ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو ہے ٹاپک وہ ہے بے مکروہ، ڈس لائک کانٹریکٹ۔ بے مکروہ کیا ہے؟ وہ بے جو اپنی شرائط کے اعتبار سے درست ہو لیکن کسی دوسرے سبب سے شریعت نے ناپسند کیا ہو، یعنی وہ بے جس کے اندر انعقاد بے کی، نفاذ بے کی، صحت بے کی، لزوم بے کی تمام کی تمام شرائط پائی جا رہی ہیں، بالکل پرفیکٹلی وہ بے ہو رہی ہو، لیکن کسی دوسرے سبب کوئی ایسا ایکسٹرنل فیکٹر اس کے اندر انوالو ہو گیا ہو جس کی بنا پر شریعت کہتی ہے نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو ختم کرو ورنہ گناہ گار ہوں گے۔ مثال کے طور پر اذان جمعہ کے بعد خرید و فروخت، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ سورۃ الجمعہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعے کے لیے اذان دی جائے تو خرید و فروخت چھوڑ دو، وذروا البیع، کہ بیع کو، خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ تو اب اذان ہو گئی لیکن بندہ خرید و فروخت کر رہا ہے، تو اب دیکھیں شرائط جو ہیں، سپیز جو ہیں وہ پوری پائی جا رہی ہیں، لیکن ایکسٹرنل فیکٹر آ گیا کہ اذان جمعہ ہو گئی، تو اس ایکسٹرنل فیکٹر کی بنا پر شریعت کہتی ہے کہ بے کو ختم کرو گے تو گناہ گار ہوگے۔ تو اس ایکسٹرنل فیکٹر کی بنا پر جو بے ہوتی ہیں یہ بے مکروہ ہوتی ہے۔ اس میں تمام تر احکام وہی ہوتے ہیں، یعنی حکم بے کا فائدہ ہوتا ہے، یعنی جو خریدار ہے وہ مبیع کا مالک ہو جاتا ہے اور جو بیچنے والا ہوتا ہے، سیلر جو ہوتا ہے، وہ ثمن کا مالک ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال یہ گناہ گار ہوتے ہیں دونوں۔ اسی طرح اس کی ایک اور مثال، کسی کے سودے پر اپنا سودا کرنا۔ مثال کے طور پر آپ جاتے ہیں گائے خریدنے کے لیے جاتے ہیں اور آپ کی اچھی جو ہے وہ بات چیت چل رہی ہے، نیگوسیشن چل رہا ہے، سودا چل رہا ہے اور قریب ہے کہ بس آپ ڈن کر دیں، ایک اور بندہ آ کے بولتا ہے کہ بھائی یہ کیا خرید رہے ہو، اس سے اچھی میں تمہیں دوں گا اور میرے پاس چلو میں تمہیں سستی میں دوں گا یہ چیز، یہ کیا تم نے بچڑی لے لی اتنی مہنگی، میں تمہیں سستی میں دے دوں گا۔ تو یہ کیا کر رہا ہے؟ سودے پہ سودا کر رہا ہے۔ تو یہ اب جو بے کر رہا ہے، سودے پہ سودے کر کے اس نے سودا خراب کر کے وہاں پہ سودا کیا ہے، تو یہ بے مکروہ ہے۔ صحیح؟ تو اسی طرح کسی کی بات چل رہی، کوئی اور بندہ آ کے بولے بھائی مجھے یہ بیچ دو، صحیح؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ سودا پہ سودا، یہ بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح ذخیرہ اندوزی کی بے، تو یاد رکھیے جو ذخیرہ اندوزی کی جو بے کی جاتی ہے، یعنی وہ جو انسان کی بنیادی ضروریات کی چیز ہیں اس کو لوگ ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب نرخ بڑھیں گے، ریٹ بڑھیں گے، اس وقت میں اس کو سیل آؤٹ کروں گا۔ تو یاد رکھیے یہ ذخیرہ اندوزی کی جو بے ہے یہ بے مکروہ ہے۔ آپ بڑے حاجی ہوں گے، آپ بڑے روزہ دار ہوں گے، نمازی ہوں گے، لیکن لوگوں کو دکھ دے کر، لوگوں کو اذیت دے کر، لوگوں کو جو ہے آزمائش مبتلا کر کر آپ کیسا سکھ پا سکتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں بھی آپ کے لیے سکھ نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھیے ذخیرہ اندوزی کر کے جو یہ بے کی جاتی ہے یہ بھی بے مکروہ ہے، اور حکم اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ بے تو درست ہو جاتی ہے، فقہی اعتبار سے درست تو ہو جائے گی، لیکن بندہ گناہ گار ہوتا ہے۔ تو اس لیے بے مکروہ سے بھی بچنا چاہیے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ امید ہے کہ آپ کو بہت ساری چیزیں اس میں سیکھنے کو ملی ہوں گی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ جو باتیں اس میں ہم نے سیکھی ان کو یاد رکھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق مرحمت فرمائے۔ انشاءاللہ اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا، جیسے کہ ہم نے ذکر کیا کہ جو سود کے بارے میں ہوگا اور سود کی مختلف اقسام انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ لیکچر بھی ہمیں سماعت کرنے کی، دیکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔